إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال اللہ تبارک وتعالى وأحل اللہ البيع وحرم الربا۔ میرے محترم دینی بھائیوں، آج کے اس اجلاس میں، اس دینی مجلس میں ہم سب جمع ہیں جو ایک خاص عنوان کے تحت منعقد کی گئی ہے، سود کی تباہ کاریاں اور اسی طرح سے وہ چور راستے، چور دروازے جن کے ذریعے سود معاشرے میں مسلمانوں کی زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک ایسا دین ہم کو دیا ہے جس میں ہماری عقل اور ہمارے قلوب کے لیے سکون و اطمینان ہے۔ اس دین میں عبادات کا وہ طریقہ دیا گیا ہے جو ایک انسان کی زندگی میں نکھار پیدا کرتا ہے اور اسے اللہ سے قریب تر کرتا چلا جاتا ہے۔ اس دین میں گھریلو زندگی کے اعتبار سے، خانگی زندگی کے اعتبار سے ایسے احکام ہیں جو انسان کے گھر کے ماحول کو اچھا بناتے ہیں۔ ایک ایسا دین اسلام اللہ نے ہم کو دیا ہے جس میں معاشرے میں لوگوں کے تعلقات کیسے بنے اور کس طرح سے سماج میں خیر آئے، خیر خواہی کا مزاج اور ماحول بنے، اس کی رہنمائی موجود ہے۔ اسی طرح سے انسان کی معاشرتی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کی معیشت کے اعتبار سے بھی احکام ہیں، اس کی فائنینشیل لائف کے اعتبار سے بھی، سماج کی اکانومی کے اعتبار سے بھی احکام ہیں کہ سماج کیسے معاشی اعتبار سے، مالی اعتبار سے ترقی کرے اور فساد کا شکار نہ ہو۔ اسلام میں طہارت سے لے کر حکومت تک، سیاست تک کے احکام دیے گئے ہیں جن سے سماج بہتر بنتا ہے۔ ایک اکیلے انسان کی زندگی بھی ظاہری و باطنی اور اسی طرح سے سماج بھی معاشی، سیاسی، اخلاقی ہر اعتبار سے بہتر بنے۔ اسی لیے اسلام میں وہ چیزیں منع ہیں جن سے انسان کی ذاتی زندگی یا سماجی زندگی خراب ہوتی ہے، اس کی اخلاقی زندگی یا اسی طرح سے اس کی معاشی زندگی تباہ ہوتی ہے۔ انہی میں سے ایک چیز ربا یعنی سود ہے۔ ہمارے ہاں اس کو سود کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کے لیے لفظ ربا آیا ہے۔ ربا کا لفظ بنا ہے بڑھنے کے اعتبار سے۔ ربا کے معنی ہے وہ چیز جو بڑھتی ہے، یعنی بڑھا کے لی جاتی ہے، اسی لیے اس سے ربا کا لفظ اس کو دیا گیا ہے۔ ربا عربی زبان میں بڑھنے کو کہتے ہیں۔ آدمی مال دیتا ہے اور بدلے میں زیادہ لیتا ہے، یہ سود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا ہے۔ دونوں میں بڑھتا ہے، لیکن طریقہ اور نیت دونوں کی الگ ہوتی ہے۔ لہٰذا اسلام میں سود حرام ہے، لینا بھی دینا بھی۔ سود انسان کی نفسیاتی، اس کی قلبی زندگی کو برباد کرتا ہے، اس کے دل کو خراب کرتا ہے۔ سود سماج کو دیمک کی طرح خراب کر دیتا ہے۔ سماج معاشی اعتبار سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، دیکھنے میں سب بڑھتا پھلتا پھولتا دکھائی دیتا ہے، لیکن وہ ایسا ہوتا ہے جیسے ایک عمارت میں لکڑی میں دیمک لگی ہوئی ہو۔ بظاہر وہ ٹھیک ہے لیکن اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کتنے ملک ہیں ان کی اکانومی اچانک کرمبل ہو گئی، کیوں؟ اس لیے کہ سارا معاملہ سود پر ٹکا ہوا تھا۔ لہٰذا اسلام میں جو احکام دیے گئے ہیں
بعض اوقات فوراً وہ سمجھ میں نہیں آتے، اور سماج جو چل رہا ہے اس کے برعکس چل رہا ہے، دکھائی دیتا ہے کہ فائدہ ہے نا، اس میں نقصان کیا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام نے جو تعلیم دی ہے وہ صحیح ہے، لوگ جو کر رہے ہیں بظاہر وہ ٹھیک دکھائی دے رہا تھا لیکن وہ غلط تھا، اور سماج میں ایسا تاریخ میں ایسا کتنی بار ہوا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ سماج، چلن اور عقل اور لوگ اور دنیا کی دھارا جہاں جا رہی ہے اس کو دیکھ کے نہیں چلنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا دین ہم کو کیا سکھاتا ہے، کیونکہ ایک دن ہم کو دنیا چھوڑ کے جانا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ آخرت کا فیصلہ اللہ ہی کرے گا کہ ہمارا معاملہ جنت کا ہے کہ جہنم کا ہے، اس لیے ہم اللہ کے آگے جواب دیں۔ سماج میں غربت ہو، ذلت ہو، کچھ بھی ہو، یہ ختم ہونے والی ہے۔ اس سے بھاگنے کے لیے آدمی ایسے طریقے معاشی اعتبار سے نہ اپنائیں جو اسے دنیا میں بظاہر کامیاب کر دیں لیکن آخرت میں اللہ کے ہاں مجرم بنا دیں، کیونکہ اصل زندگی آخرت کی ہے، دنیا کی نہیں۔ دنیا کی زندگی کا انجام ختم ہونا ہے اور آخرت کا معاملہ نہیں ختم ہونا ہے، وہ زندگی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ تو ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کو برباد کر کے ختم ہونے والی زندگی کو آباد کرنا بے وقوفی ہے۔ اسی لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ شریعت کے دائرے میں جیے، چاہے اس میں تنگی ہو، کیونکہ اگر یہ تنگی بھی ہے تو موت تک ہے، موت کے بعد ساری تنگیاں ختم۔ تھوڑا سا آدمی صبر کر لیا، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی اس کے لیے لذتوں والی، وسعت والی، آسانیوں والی اور اللہ کی رضا والی ہے اور نعمتوں والی اس کو ملیں گی۔ لہٰذا آج کے اس مختصر سے خطاب میں، کیونکہ وقت بھی ہمارے پاس اتنا زیادہ نہیں ہے، سود کیوں برا ہے، اس کے سماج میں یا آخرت کے اعتبار سے کیا نقصانات ہیں، موٹا موٹا کچھ آیتیں احادیث ہم دیکھیں گے تاکہ اس کی برائی ہم کو معلوم ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے بیان کر دیا ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو، تجارت کو، لین دین کو حلال کر دیا ہے، اور وحرم الربا، اور اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا ہے، ربا کو حرام کر دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تفریق اس لیے بتائی کہ آدمی دیکھتا ہے کہ تجارت میں بھی آدمی انویسٹ کرتا ہے پروفٹ کے لیے، وہ بھی تو بڑھتا، وہ بڑھنے ہی کے لیے تو ڈالتا ہے، کوئی آدمی گھاٹے کے لیے نہیں ڈالتا، فائدے ہی کے لیے ڈالتا ہے۔ تو تجارت میں ڈالنے سے بڑھنا مطلوب ہوتا ہے، وہی تو سود میں بھی ہو رہا ہے کہ آدمی کسی کو قرض دیتا ہے اور زیادہ لیتا ہے، تو بھائی یہاں بھی دے کے زیادہ لیا، وہاں بھی دے کے زیادہ لیا، تو یہ کیوں؟ دونوں بھی تو جائز ہونا چاہیے۔ جب تجارت جائز ہے سود بھی جائز ہونا چاہیے، عقل یہ کہتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بتا دیا کہ یہ اس لیے حرام ہے، اللہ نے اس کو منع کر دیا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کو جائز قرار دے، جائز مانے، اور منع کر دے، اس سے رک جائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، اللہ نے تجارت کو حلال کر دیا، بیع کو حلال کر دیا، اور سود کو، ربا کو حرام کر دیا ہے، تو ہم اس لیے اس کو حرام مانتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اگر تحقیق کی جائے تو مزید واضح ہوتا ہے کہ سود برا ہے عقل کے اعتبار سے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر ہم کو نہ بھی معلوم ہو اس میں برا کیا ہے، ایک ہی برائی اس میں کافی ہے، اللہ نے منع کر دیا اس کو، یہی اس کے برا ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ نے تجارت کو حلال کر دیا ہے، ربا کو حرام کر دیا ہے۔ قیامت کے قریب، یہ جو عنوان ہمارا اس دور میں ہم کیوں اس پر گفتگو کر رہے ہیں، قیامت کے قریب حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ سود کی سنگینی دلوں سے نکل جائے گی، بلکہ نہ صرف سود، حرام کی سنگینی دل سے نکل جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، لا يبالی المرء بما اخذ المال، آدمی کو ذرا پرواہ نہیں ہوگی کہ اس نے کہاں سے مال حاصل کیا، امن حلال ام من حرام، حلال سے حاصل کیا یا حرام سے۔
حرام ذریعے سے لیا یا حلال سے، کوئی پرواہ اس کو نہیں ہوگی، آنے دو، مجھے پیسے سے مطلب ہے، کیسے سے مطلب نہیں ہے۔ آدمی کیا ہوتا ہے، بھائی پیسہ آیا نا بس، کیسا آیا مت دیکھو، آ رہا ہے نا، بڑھ رہا ہے نا، بس کافی ہے۔ انسان کی حرص اس کے دل پر مہر لگا دیتی ہے، اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتی ہے، تو حرص انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ قیامت کے قریب لوگ حریص ہو جائیں گے دنیا کے اور غافل ہو جائیں گے آخرت سے، وہ اپنی چاہت کے غلام بن جائیں گے اور رب العالمین کی چاہت کو سوچنے والے، اس کی پرواہ کرنے والے نہیں ہوں گے، لہٰذا وہ جمع کرنے والے ہوں گے اپنے لیے، چاہے پھر حلال سے ملے یا حرام سے۔ تو قیامت کے قریب کا یہ حال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، ایسا ہوگا۔ آدمی کہے گا کہ آنے دو کیسا بھی ہو، حلال سے آئے حرام سے آئے، کوئی پرواہ اس کو نہیں ہوگی، بس مال بڑھانا مقصود ہوگا۔ اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب البیوع میں بیان کیا ہے، حدیث نمبر 2083 ہے۔ سود کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کے انجام کو قلت اور بربادی کے لیے رکھا ہے۔ سود کا انجام کیا ہے؟ گھٹنا۔ ربا نام بڑھنا ہے، بڑھا کے آدمی لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام گھٹنا رکھا ہے۔ اور صدقات میں بظاہر کم ہونا دکھائی دیتا ہے، جیب میں 100 تھے 50 دیے، 50 رہ گئے، کم ہو گئے، یہ ظاہر میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صدقات کے لیے بڑھنا مقدر کیا ہے۔ تو سود کو اللہ تعالیٰ گھٹاتا ہے، مٹاتا ہے، اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے اور اس کو پنپنے دیتا ہے، اس میں بڑھوتری آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یمحق اللہ الربا صدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، پروان چڑھاتا ہے۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو پرلے درجے کا ناشکرا ہو، انکاری ہو اور گنہگار ہو۔ کفار ناشکرا، یا بہت کفر کرنے والا، انکار کرنے والا، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اثیم گناہگار۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے دونوں کے معاملے میں۔ آپ فرماتے ہیں ما احد اکثر من الربا الا كان عاقبۃ امرہ الی قلۃ، جو بھی آدمی بڑھ بڑھ کے سود لیتا ہے تو اس کا انجام یہ ہے کہ وہ کم ہی ہوتا ہے۔ مال بڑھانے کے لیے سود لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کیا ہے؟ گھٹے گا۔ تو کہا کہ اس کا انجام، لہٰذا یاد رکھیں، وقتی طور پر فائدہ دکھائی دینا، بڑھتا دکھائی دینا اصل نہیں ہے، انجام اصل ہے۔ تو کہا کہ ما احد اکثر من الربا، جو بھی آدمی خوب ربا لیتا ہے، الا کان عاقبۃ امرہ الی قلۃ، اس کے معاملے کا انجام کمی پر ہی ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا اور حدیث صحیح ہے۔ صدقے کے بارے میں کیا فرمایا؟ من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جو آدمی ایک کھجور کے بقدر بھی صدقہ کرتا ہے، لیکن حلال کمائی سے، پاک کمائی سے، چاہے وہ کھجور کے بقدر ہی صدقہ کیوں نہ ہو۔ ولا يقبل اللہ الا الطیب، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ صرف پاک مال میں سے ہی صدقہ قبول کرتا ہے، حرام سے نہیں، کہ چوری یہاں سے کر بولنے میں صدقے بھی کرتا نا، نہیں، آدمی غلط کما کے اس میں سے صدقہ کرے تو اللہ قبول کرتا اس کو نہیں۔ ولا يقبل اللہ الا الطیب وان اللہ یتقبلها بیمینہ، جب انسان پاک رزق سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ سے اسے قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے۔
ثم یربیہا لصاحبہ، پھر اللہ تعالیٰ اس صدقے والے کے لیے، اس کی خاطر، اس کے نفع کے لیے اس صدقے کو پروان چڑھاتا ہے، پال پوس کے بڑا کرتا ہے۔ کما یربی احدکم فلوہ، جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے بچھڑے کو، چھوٹا جو گائے کا بچہ ہوتا ہے، اس کو بڑا کر کے اچھا موٹا تازہ بناتا ہے، بڑا کرتا ہے۔ حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ جو صدقہ تھا جو کھجور کی برابر تھا، وہ بڑھتے بڑھتے اللہ اس کو اتنا بڑھاتا ہے کہ وہ پہاڑ جیسا ہو جاتا ہے۔ صدقے کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، لیکن سود کو اللہ کیا کرتا ہے؟ گھٹاتا ہے، اس کو مٹاتا ہے۔ تو انسان بڑھائے 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 اور اللہ گھٹائے، کیا انجام ہونے والا اس کا؟ اور انسان اللہ کی خاطر گھٹائیں صدقات کے ذریعے سے بظاہر، اور اللہ اس کو بڑھائے تو بڑھے گا وہ۔ اللہ کے بڑھانے سے بڑھتا ہے، اللہ کے گھٹانے سے گھٹتا ہے۔ انسان کی کوشش کوئی قیمت نہیں رکھتی ہے اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں، لہٰذا انسان کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے لینا چاہیے، حرام طریقے سے نہیں، اللہ کی رضا کے ساتھ۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے، اور پچھلی حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے۔ سود والوں پر لعنت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ الربا وآکلہ وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وہم یعلمون، اللہ تعالیٰ ربا پر اللہ کی لعنت ہے، خود سود پر لعنت ہے، اور وآکلہ، اس کو کھانے والے پر لعنت ہے، وموکلہ، کھلانے والے پر لعنت ہے، وکاتبہ، سودی معاملات کو لکھنے والے پر لعنت ہے، وشاہدہ، اس کے لیے گواہ بننے والے پر لعنت ہے، وہم یعلمون، ایسے لوگوں پر جب کہ وہ جان رہے ہوں کہ ہم سودی معاملہ کر رہے ہیں اور سود حرام ہے۔ کوئی آدمی نہیں جانتا ہوں، گاؤں دیہات کا، اس کو معلوم ہی نہیں بھائی، اسلامی ماحول سے دور پلا بڑا ہو، اس کو معلوم ہی نہیں سود حرام ہے، ہو سکتا ہے، اس پر نہیں، ان کو معلوم ہے، پھر بھی اس میں داخل ہو رہے ہیں سود کے معاملے میں، تو سود پر لعنت، سود لینے والے پر لعنت، دینے والے پر لعنت، گواہ بننے والے پر لعنت، اور اس کا پوری انٹری کرنے والے پر لعنت، ان سب پر لعنت ہے، اور جب کہ وہ جان رہے ہوں۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سود لینا بھی ویسا ہی ہے جیسے دینا، اور لینا دونوں برابر ہے، دونوں پر لعنت کی گئی۔ حتیٰ کہ کوئی آدمی اس کے لیے گواہ بنتا ہے یا ایسا جاب کرتا ہے جس میں سودی معاملات لکھے جاتے ہیں، تو ایسے آدمی کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے سود کھانا سے مراد آپ یہ نہیں کہیں میں کھاتا نہیں، میں خالی کپڑے بناتا اس کے۔ بھائی اردو زبان ہو یا عربی زبان ہو، عقل کا جو لفظ آتا ہے وہ ہڑپنے کے معنی میں آتا ہے، لینے کے، بولتے پوری ہماری جائیداد کھا گیا، تو مطلب کیا کیا اس نے؟ زمین کھایا، پوری زمین کھا گیا، ہمارے اتنے سارے گھر تھے سارے کھا گیا۔ تو کھانا جو لفظ آتا ہے وہ قبضہ کر کے لینا، استعمال کرنا کے معنی میں آتا ہے، یہ نہیں کہ صرف کھانا۔ تو اس سے کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ بھائی میں تو نہیں کھاتا، ہاں میں خالی اس سے جوتے چپل بناتا اور اپنے باتھ روم کے ٹائلز بٹھاتا اس سے، لوگ ایسا سوچتے بھی ہیں، میں کھاتا نہیں، ہاں بیت الخلاء میں استعمال کرتا، جو الٹا ہے بالکل۔ تو یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ کھانا سے مراد واقعی لٹرلی کھانا ہو، کھانا بھی ہے، لیکن کھانے کے ساتھ اور چیزیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں۔ تو سود کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ الشرک باللہ والسحر، الشرک باللہ، 2 چیزیں، نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس کے بعد جادو، وقتل النفس التي حرم اللہ، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ناحق کسی جان کو قتل کرنا، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی جانور ہو، اس کو قتل کرنا، ناحق قتل کرنا۔
جیسے مرغی ہے شکار کے لیے، اس کو اس طرح سے تیر چلا رہے ہیں اس کے اوپر باندھ کے اپنا نشانہ صحیح کرنے کے لیے، اور پھر مر جائے، حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں ذبح کر کے حلال جانور کھانا ہے جائز ہے، یا موذی جانور ہے تکلیف دینے والا ہے اس کو قتل کرنا یہ جائز ہے، ورنہ نہیں۔ وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربا واکل مال الیتیم، دو چیزیں کھانا، ربا کھانا اور یتیم کا مال ہڑپ جانا، یہ بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ والتولی یوم الزحف، جنگ چھڑ جائے اس دن بھاگ جانا، میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ جانا۔ وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، بولی بھالی اور پاک دامن ایمان والی عورتوں پر زنا کی یا بد کرداری کی جھوٹی تہمت لگانا، یہ سارے ہلاک کرنے والے بڑے بھیانک سنگین گناہ ہیں۔ تو ان 7 گناہوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک، جادو، قتل اور اسی طرح سے یتیم کا مال ہڑپنا، عورت پر، نیک عورت پر تہمت لگانا اور جنگ کے میدان سے بھاگ جانا، ان کے ساتھ ایک گناہ کون سا ذکر کیا؟ اکل الربا، سود کھانا، یعنی یہ اس فیملی کا ممبر ہے، یہ ایسے بھیانک گناہوں کی کیٹیگری میں یہ آتا ہے۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ میں زیادہ اس میں تشریح نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ وقت اتنا ہمارے پاس نہیں، بس میں بیان کر رہا ہوں تاکہ اس کا احساس ہو کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ کبھی انشاءاللہ تفصیل سے اس کو ہم گفتگو کریں گے اس پہ۔ سود لینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ گویا اللہ سے جنگ چھیڑنے کے برابر ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو تمہاری بچی کچی سودی رقم ہے اسے چھوڑ دو۔ اب تک لیے تم نے معلوم نہیں تھا، اب جو سود بچا ہوا ہے کسی پر تمہارا ایسا کوئی معاملہ کیا ہے کہ بھائی سود دینا میرے کو، اس کا اتنا پرسنٹ، اتنا ٹکا دینا۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، یہ پہلا حکم تھا سود کے بارے میں، صاف صریح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اب تک کے سود لیا وہ اور معاملہ ہے، اب جو اس کے بعد بچا ہوا سود کسی کا تمہارا قرضوں کے معاملات ہیں چھوڑ دو اس کو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو بچا کچا سود چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اعلان جنگ سن لو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو، یعنی تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے، کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول سے۔ جیت سکتا؟ کتنا بھی بہادر ہے جیتے گا؟ پوری دنیا کی فوج لے کے اللہ کے مقابلے میں جنگ کرے تو جیت سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ کا اس سے جنگ کا اعلان ہی اس کے لیے کتنی بھیانک چیز ہے، یعنی اس بات کی علامت اور اعلان ہے یہ تباہ ہونے والا ہے، کیونکہ جس سے اللہ کی جنگ ہو برباد ہوئے سوا رہ سکتا نہیں۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، ہاں اگر تم توبہ کر لو سود کے معاملات سے تو جو اصل قرض تم نے دیا تھا جس پر تم سود لے رہے ہو، تو تمہارا وہ جو پرنسپل ہے، اماؤنٹ ہے جو قرض تم نے دیا ہے وہ تم واپس لے سکتے ہو، وہ تمہارا ہے، یہ نہیں کہ پورا چھوڑ دو، بلکہ تمہارا اصل قرض جو ہے تم اس کو لے سکتے ہو، اس پر زائد سود کو تم کو چھوڑنا پڑے گا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو گے اور نہ تم پر کسی نے ظلم کرنا چاہیے، یعنی وہ تمہارا اصل پیسہ ہی بول دے اللہ نے تو سود حرام کیا، اب وہ ڈیل ہی ختم اور پیسہ غائب، نہیں، یہ تو تمہارے پر ظلم ہو گیا، قرض بھی کھا گیا ہو، اور یہ بھی نہیں کہ تم اس سے سود لو اور اس پر ظلم کرو اصل سے زائد لے کر، تو دونوں ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں۔ اس آیت میں آپ دیکھیں کہ سود لینا یہ اللہ سے جنگ چھیڑنے کے مترادف ہے، اس کے معنی میں ہے۔ عمرو بن احوص کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع یقول الا ان کل ربا من ربا الجاہلیۃ موضوع، میں نے حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہتے سنا، خبردار جاہلیت میں جتنے سود چلتے آئیں وہ سب کے سب اب میں اتار رہا ہوں، کسی پر کوئی سود نہیں، موضوع، سب نکال کے پھینک دیے، مطلب ہٹا دیے، اب
لکم رؤوس اموالکم، تمہارا اصل مال جو قرض تھا وہ تمہارا ہے، لینے کا حق ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کوئی کر سکتا ہے، تم اپنا پیسہ لے لو، سود چھوڑ دو۔ امام ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ سود کی قباحت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو شرک اور زنا کے ساتھ جمع کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا 7 چیزوں میں، اور یہاں بھی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صراحت سے کہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں الربا 73 بابا، سود کے 73 باب ہیں، کیٹیگریز ہیں۔ ایسرھا مثل ان ينکح الرجل امہ، سب سے کمتر درجہ سود کا ایسا ہے جیسا ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ سود کا کم تر درجہ یہ ہے کہ گویا ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، اور سود بڑھ کے سود یا بڑے سے بڑا سود یا گھٹیا سے گھٹیا سود ہم کہیں گے، یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت خراب کرے، یہ بھی سود میں آتا ہے، اور یہ سود کی بڑی قسم ہے۔ اور گھٹیا سے گھٹیا سود کیا ہے؟ کم تر سے کم تر درجہ اس کا کیا ہے؟ آدمی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، کون کرے گا؟ لیکن سود کے بارے میں کہا اس کی سنگینی کو سمجھو، کتنا خطرناک، کتنا غلیظ، کتنا برا عمل ہے یہ، ایسے جیسے ایک آدمی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے۔ تو سود ایسا ہے، اور اس میں بڑا سود یہ ہے کہ ایک آدمی ایک مسلمان کی عزت خراب کرے۔ اب سوچیے، عزت خراب کرنا اگر بڑا سود ہے تو کتنا بڑا گناہ ہے، جس کی پرواہ لوگ عام طور سے کرتے نہیں، بغیر کسی تحقیق کے کسی کی بھی عزت پہ کمنٹ کر دیتا آدمی، یوٹیوب پہ، کبھی فیس بک پہ، کبھی واٹس ایپ پہ، کبھی گفتگو میں، بغیر کسی تحقیق کے آدمی عزتیں خراب کرتا ہے۔ کسی کی عزت خراب کرنا مسلمان کی جائز نہیں۔ امام حاکم نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ ایک اور روایت ہے، آپ فرماتے ہیں درہم ربن یأکلہ الرجل وہو یعلم، جانتے بوجھتے ایک آدمی سود کا 1 درہم کھائے، اشد من 36 زنیہ، یہ ایسا ہے جیسے 36 زنا سے بڑھ کے ہو۔ من 36 زنیہ، 36 زنا کرنے سے بھی بڑھ کے ہے، یعنی اتنا زیادہ بڑا گناہ ہے کہ گویا 36 زنا کوئی آدمی کوئی کیا ہے ایسا، لیکن سود اتنا بھیانک ہے۔ بعض اوقات ایک گناہ کی سنگینی جو دوسرا گناہ ہوتا ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں اس کے ذریعے بتائی جاتی ہے تاکہ سمجھے آدمی کتنا خطرناک ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں الربا 70 بابا، سود کے 70 باب ہیں، 70 اس کی کیٹیگریز ہیں، مراتب، درجات یا قسمیں ہیں۔ والشرک مثل ذلك، اور ایسے ہی معاملہ شرک کا بھی ہے، شرک کے بھی 70 کیٹیگریز ہیں، 70 باب ہیں اس کے۔ تو آپ دیکھیے کس کو جوڑ رہے ہیں، کس کے ساتھ میں، سود کو کس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے؟ سود کو شرک کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ بہت سنگین چیز ہے، اور اگر جانتے بوجھتے آدمی اس میں انوالو ہو رہا ہے تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ امام البزار نے اس حدیث کو روایت کیا اور حدیث صحیح ہے۔ سود کھانے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن وہ ایسے اٹھیں گے جیسے وہ شخص ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو، پاگل بنا دیا ہو۔ شیطان کسی کو لپٹ جائیں اور وہ پاگل حرکتیں کرنے لگیں، اس کو دیکھو، قیامت کے دن سود کھانے والا آدمی اسی حال میں اٹھے گا جیسے کوئی پاگل ہوتا ہے جس کو جن لگ جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ گھبرایا ہوا، حیران، چیخ پکار کرنے والا، پریشان حال ہو کے اٹھے گا قیامت کے دن، وہ آدمی جو سود کھاتا ہے۔
فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، یہ اسی لیے ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، تو اگر سود حرام ہے تو تجارت بھی حرام ہونی چاہیے، لہٰذا اگر تجارت حلال ہے تو سود بھی حلال ہونا چاہیے۔ اپنی عقل سے اللہ کے حکم کی مقابلہ آرائی کرنا، دین کے معاملے میں عقل نہیں چلتی ہے، دین کے مقابلے میں عقل نہیں چلتی ہے، دین کو سمجھنے میں چلتی ہے کہ بھئی کیا اللہ نے فرمایا، اس کو سمجھنے کے لیے عقل استعمال کرنا چاہیے۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ عقل اس کے لیے استعمال کرو، سمجھنے کے لیے، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں، ایسا کیوں کر کے اس کے خلاف بولنا، ایسا تو ایسا ہو جائے گا، ویسا تو ویسا ہو جائے گا، آدمی مقابلہ کرتا ہے، نہیں۔ کہا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کر دیا اور سود کو حرام کر دیا، خلاص۔ کیوں ایسا؟ دونوں ایک جیسے دکھ رہے نا، ہاں اللہ نے اس کے بارے میں یہ حکم دیا، اس کے بارے میں اب بولو۔ اللہ کو اختیار ہے، وہ مالک ہے۔ جنت میں اتنے سارے پیڑ، کہا جہاں سے چاہے کھاؤ، اس پیڑ کے قریب مت جانا۔ اللہ کی یہ پیڑ کیوں؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہ بھی پیڑ اللہ کے ہیں، یہ بھی پیڑ اللہ کا ہے۔ اللہ جس کی اجازت دے اللہ مالک، جس سے اللہ منع کر دے اللہ مالک۔ اللہ مالک ہے ہمارا، جس چیز سے چاہے روک دے۔ رمضان میں ہم کو کھانے پینے سے روک دیتا، وہی جو حلال کمائی، اور شام کو اسی کی اجازت دے دیتا ہے۔ ایسا کیوں؟ اللہ ہے، مالک ہے ہمارا ہے۔ بعض اوقات عقل میں سمجھ میں نہیں آتا کیوں ایسا، اس میں ایک ہی بات میں عقل چلانی چاہیے، اللہ مالک ہے کہ نہیں، مالک کو اختیار رہتا کہ نہیں، غلام کا کام ماننا ہے کہ نہیں، یہ ہے بس، خلاص۔ اللہ نے منع کر دیا رک جانے کا، اللہ نے اجازت دے دیا کرنے کا۔ جیسے روزے میں سبق ہے ہمارے لیے، صبح سے شام تک وہی کھانا نہیں کھا سکتے، شام کو وہی کھانا کھانے کا۔ افطار سے پہلے سامنے رکھا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے سب گھور رہے ہیں اس کو، نہیں کھا سکتے، منع ہے۔ اور 1 منٹ بعد اذان ہوتی، کیا ہو گیا وہ؟ اب کھا سکتے۔ کون منع کیا تھا اور کون اجازت دیا؟ اللہ نے۔ تھوڑی دیر پہلے وہی حرام تھا، گناہ تھا کھانا، اور تھوڑی دیر پہلے بعد کیا ہو گیا؟ وہی حلال ہو گیا اور نیکی بن گیا۔ افطار کرنا کیا ہے؟ نیکی ہے۔ تو وہی کھجور جو 1 منٹ پہلے حرام تھی، وہی کھجور اب کیا ہو گئی؟ ثواب کا ذریعہ بن گئی۔ اور سحری میں الٹا، وہی کھجور جو تھوڑی دیر پہلے تسحروا فإن من السحور برکہ، کہ سحری کرو، سحری کیا ہے؟ تمہارے لیے برکت کا ذریعہ ہے، لیکن جیسے ہی اذان ہو گئی، جیسے ہی وقت ہو گیا سحری کا، ختم ہو گیا ہے، روزے کا وقت شروع ہو گیا، اب وہ حرام ہو گئی۔ کون کر رہا ہے ایسا؟ اللہ۔ مومن ایسا رہتا ہے، اللہ نے منع کیا، خلاص۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یہ مزاج اگر انسان میں پیدا ہو جائے تو ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں۔ اللہ نے منع کر دیا رک جاؤ، خلاص۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت، واعظ و نصیحت آ گیا، نصیحت آ گئی اور وہ رک گیا، اس سے پہلے جو اس کے پاس تھا وہ اس کے لیے ہے۔ میں معلوم نہیں تھا سود حرام ہے، اچھا گھر بنایا، کپڑے خریدا اس سے، اب کیا کپڑے بھی چھوڑ دینے کا، گھر چھوڑ دینے کا؟ اب معلوم پڑا، اب رک جا، جو اس سے پہلے تو نے لے لیا وہ تیرا ہے، اب اس کے بعد نہیں لے سکتا۔ سمجھ میں آیا؟ اسی لیے جب سود کا حکم آیا، اس سے پہلے جو پراپرٹی مسلمانوں نے بنائے تھے سود کی بنیاد پر، اس کو حرام نہیں قرار دیا گیا۔ اگرچہ افضل یہ ہے کہ ایک آدمی مالدار اگر ہے، اپنے دل کے اطمینان کے لیے جو سود سے اس نے پہلے کمایا تھا اس کو بھی صدقہ کر دے، اچھا ہے، لازم نہیں ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے تفصیل سے اس کی شرح کی ہے، اس آیت کی تفصیل بیان کی ہے۔ تو کہا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے ہاں ہے، اللہ اس کا فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو واپس لوٹ آئیں سود میں منع ہونے کے بعد بھی، تو یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ علماء نے کہا وہ آدمی جو سود کی حرمت جاننے کے بعد بھی اپنے لیے اس کو حلال کر لے، یہ ہمیشہ کی جہنم میں چلا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی آدمی سود کو حرام مانتا ہے لیکن اس میں واقع ہوا
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، لیکن ایک لمبی مدت رہ سکتا ہے، کیونکہ خالدین فیہا طویل مدت کے لیے بھی آتا ہے، خالدین فیہا ابدا کے بارے میں علماء نے کہا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو سود بری چیز ہے اور اس کا معاملہ بڑا سنگین ہے۔ سورۃ البقرہ میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی آیت نمبر 275 پر۔ دنیا میں بھی سود کے ذریعے سے عذاب آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ، جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جاتے ہیں، فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، انہوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر دیا، گویا کہ انہوں نے اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی، اور جو رکاوٹ تھی اللہ کے عذاب آنے میں انہوں نے رکاوٹ کو ہٹا دیا، اب اللہ کا عذاب آئے گا۔ دو چیزیں کیا ہے وہ؟ سود اور زنا۔ سود اور زنا یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس معاشرے میں عام ہو جائیں وہ معاشرہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ امام الطبرانی اور حاکم اور امام احمد نے اس کو روایت کیا، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے اور صحیح روایت بھی اس میں موجود ہے، مختلف کتابوں میں الگ الگ الفاظ میں آئی ہے۔ اسی طرح سے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَيَبِيتَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَىٰ أَشَرٍ وَبَطَرٍ وَلَعِبٍ وَلَهْوٍ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے کچھ لوگ رات اس حال میں گزاریں گے کہ وہ سرکشی میں اور برائیوں میں اور کھیل تماشے میں، لہو و لعب میں مشغول رہیں گے۔ رات کے اوقات سرکشی کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں اور برائیوں میں مبتلا ہو کر رات گزاریں گے۔ فَيُصْبِحُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، اور صبح ہوتے ہوتے وہ بندر اور خنزیر میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔ بِاسْتِحْلَالِهِمُ الْمَحَارِمِ، کیوں ایسا ہوگا؟ ان کے حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال کرنے کی وجہ سے۔ بہت ساری حرام چیزیں اپنے لیے حلال کر لیں گے، ہمارے لیے حلال ہے، ہم کریں گے یہ، ارے منع ہے ہمارے لیے حلال ہے۔ تو باستحلالہم واتخاذہم القینات، اور گانے والیوں کو اپنانے کی وجہ سے، آرکیسٹرا، عورتیں آ رہی ہیں، گا رہی ہیں، ناچ رہی ہیں، اس کا معمول بنانے کی وجہ سے۔ آج آپ دیکھیے ہے کہ نہیں ہے بستیوں میں، ہاں کچھ بھی ہے، ولیمہ ہے، شادی ہے، رت جگہ ہے، اس کا ناچنے گانے والیاں آنکھیں پورا رات بھر گاتی رہتی ہیں۔ کوئی سماجی ایونٹ ہے، اس کے لیے گاؤں کے بیچوں بیچ کوئی جگہ ایسی ہوتی، وہاں ناچ گانے چلتے ہیں، لڑکیاں آ کے ناچتی ہیں، گاتی ہیں، ڈھول بجانے والے اس کے پیچھے ہوتے ہیں سارے۔ باستحلالہم المحارم واتخاذہم القینات وشربہم الخمر، اور شراب پینے کی وجہ سے، واکلہم الربا، اور سود کھانے کی وجہ سے، ولبسہم الحریر، اور ریشم پہننے کی وجہ سے۔ کتنے گناہ ہیں؟ نمبر 1، حرام کو حلال کر لینا۔ گناہ کرنا برا ہے، لیکن حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنا کفر ہے، یہ شرک میں داخل ہے۔ کیوں؟ اللہ کا حق ہے کہ اللہ جس چیز کو چاہے حلال کرے، جس چیز کو چاہے حرام کرے۔ جب یہ خود حرام کو حلال کر لیتا ہے تو یہ کفر ہے۔ استحلال کفر ہے، حرام کو حلال کر لینا اپنے لیے کفر ہے، حرام میں واقع ہونا گناہ ہے۔ یاد رکھے دونوں کا فرق۔ ایک آدمی مثال کے طور پر اگر شراب پیتا ہے اور بولتا ہے اللہ میں پاپی ہوں، معاف کر دے، چھوڑوں گا میں، لیکن ابھی نہیں چھوٹ رہی میرے سے، وہ اپنے آپ کو گناہ گار مانتا ہے، اس کو گناہ مانتا ہے، گناہ گار ہے، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے اس کو۔ لیکن ایک آدمی نہیں پیتا شراب، اور کوئی آدمی منع کر رہا ہے ایک شرابی کو، کیوں پیتا شراب، مت پیتے جا، زندگی خراب ہو رہی تیری۔ ارے تیرے کو کیا کرنا ہے، پی رہا نا، اس کے پیسے کی تیری پی رہا، گیا پی رے پی۔ اب یہ کیا کر رہا ہے؟ خود پیتا نہیں، لیکن وہ حرام کو حلال مان رہا ہے، چلتا کچھ نہیں، غلط نہیں ہے، وہ شراب پینا کیا ہے؟ غلط نہیں بول رہا ہو، تو نہیں پی کے بھی یہ کافر ہو گیا ہے۔ وہ پی کے گناہ گار ہوا، کافر نہیں ہوا، اور اللہ کی رحمت ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، اپنی طرف سے بھی تو اللہ معاف کر سکتا ہے گناہوں کو۔ یہ گناہ ایسا ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، کفر اور شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ تو یہ اتنا بھیانک معاملہ ہے۔ تو باستحلالہم المحارم، حرام کو اپنے لیے حلال کر لینا، چاہے وہ کھانے میں ہو، لباس میں ہو،
بلکہ محرم کے ساتھ بدکاری، وہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ ایسے رشتے جو ان کے لیے حرام تھے ان کو اپنے لیے حلال کر لیا نکاح کے لیے۔ باستحلالہم المحارم واتخاذہم القینات، گانے والیاں، آرکیسٹرا اور طوائفیں اس طرح کی جو بھی ہیں ان کو اپنے لیے، آج تو بعض اوقات درگاہوں پہ بھی یہ چلتا ہے، گانے والیاں آ کے ڈھول بجا کے، وہاں کیا نہیں ہوتا ہے، قوالی کا کمپٹیشن ہو رہا ہو، فلانی بیگم اور فلانا بابو دونوں مل کے کمپٹیشن چل رہا، یہاں سے قوالی وہاں سے قوالی، سوال جواب، بچوں کو نہیں سمجھ رہا، بڑوں کو سب سمجھ رہا۔ کیا ہے یہ؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو قینات کو یعنی اپنے لیے حلال کرنا یا گانے والیوں کو اپنے ہاں فروغ دینا، وشربہم الخمر، شراب پینا، اور اکلہم الربا، سود کھانا، اور لبسہم الحریر، ریشم پہننا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آئے گا۔ امام احمد کے بیٹے عبداللہ ابن امام احمد نے اپنی زوائد میں اس کو روایت کیا، اور یہ حدیث حسن لغیرہ ہی ہے۔ سود کھانے کا عذاب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رأیت اللیلۃ رجلین اتیانی، ایک رات میں نے دیکھا خواب میں کہ میرے پاس دو آدمی آئے، آدمی سے مراد یہاں کون ہیں؟ فرشتے۔ فاخرجانی الی ارض مقدسہ، مجھے ارض مقدس کے پاس لے گئے، علماء نے کہا اس سے مراد فلسطین دمشق ہے۔ فاخرجانی الی ارض مقدسہ فانطلقنا حتی اتینا علی نہر من دم، ہم چلتے گئے یہاں تک کہ ہم ایک ایسی نہر پہ، نہر پہ پہنچے جو خون سے بھری ہوئی تھی، خون کی نہر۔ فیہ رجل قائم، اور نہر میں ایک آدمی کھڑا ہوا تھا۔ علی وسط النہر رجل بین یدیہ حجارہ، اور نہر کے کنارے باہر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور اس کے آس پاس پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ فاقبل الرجل الذی فی النہر فاذا اراد الرجل ان یخرج رمى الرجل بحجر فی فیہ، جب وہ نہر میں جو آدمی کھڑا ہوا ہے خون کی نہر میں، وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ باہر کھڑا ہوا آدمی وہ پتھر اس کے آس پاس کے اٹھاتا ہے، اس کے منہ پہ مارتا ہے زور سے، اور فردہ حیث کان، اور جہاں وہ تھا پہلے واپس اس کو پہنچا دیتا ہے۔ وہ باہر آنے کی کوشش کرتا ہے، یہ پتھر اس کے منہ پہ مار کے واپس پیچھے بھگا دیتا اس کو۔ فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر، جب بھی وہ نکلنے کی کوشش کرتا اس خون کی نہر سے، یہ مار کے پھر اس کو واپس وہیں پہنچا دیتا ہے۔ فيرجع كما كان، جیسا پہلے تھا وہ وہیں لوٹ آتا ہے۔ فقلت ما هذا، آپ فرماتے ہیں میں نے ان دونوں سے پوچھا کیا ہے یہ کیا ہے یہ سب؟ فقال الذي رأيته في النهر آكل الربا، وہ جو نہر میں کھڑا ہوا آدمی تھا جس کو مار مار کے واپس بھگایا جا رہا تھا خون کی نہر میں، یہ وہ آدمی ہے جو سود کھاتا تھا۔ امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے کتاب البیوع میں، حدیث نمبر 2085 ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنت سے محرومی کا سبب ہے سود کھانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا، یا کعب بن عجرہ، اے کعب بن عجرہ، انہ لا يدخل الجنۃ لحم نبت من سحت، اے کعب بن عجرہ، وہ جسم جو سود پہ پلا ہو جنت میں نہیں جائے گا۔ جس جسم کی غذا ہی سود تھی اور اس میں خون بنا، گوشت بنا، اس میں قوت بنی، جو جسم سود پر پلا ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس حدیث کو امام ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ ان ساری احادیث سے، آیات سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سود معمولی نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز سماج میں اتنی زیادہ عام ہو جاتی ہے کہ لوگوں کے دلوں سے اس کی سنگینی نکل جاتی ہے۔ گناہ کرنا برا ہے، لیکن گناہ کی سنگینی کا احساس ختم ہونا اس سے برا ہے۔ گناہ کرنا برا ہے، لیکن کسی گناہ کا احساس ہی ختم ہو جانا یہ اس سے برا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے، احساس کے ختم ہونے کی وجہ سے نہ توبہ کی توفیق ملتی ہے، نہ استغفار کی، نہ اصلاح کی۔ انسان کو چاہیے کہ برائی کو برا سمجھتا رہے۔ بعض اوقات ہم برائیوں کو دیکھتے ان کے دیکھنے کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ ہمارے دلوں سے ان کا براپن ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کتنی ساری چیزیں آج معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں، بے پردگی،
नाच गाने मौसीकी, आज मस्जिदों में मौसीकी बज रही मोबाइल फ़ोन की बरकत से, नमाज़ों में बज रही, ख़त्म हो गया। आज से पहले कोई गिटार बजा सकता था मस्जिद के अंदर बैठ के, तुनतुना बजा सकता था कोई, लेकिन आज मोबाइल फ़ोन में तुनतुना बज रहा, ढोल भी बज रहा उसके अंदर, गायक लोग भी गा रहे हैं उसके अंदर फिल्मों के गाने, और आदमी नमाज के खुशू की वजह से बंद नहीं कर रहा उसको, नमाज में हरकत करना मना है। ऐसी हरकत करना मना नहीं है, एहसास ख़त्म, गाना बजाना, बेपर्दगी, एहसास ख़त्म। कितना भी तंग लिबास पहनो, गैर मुस्लिम क्या मुसलमान बच्चियाँ अधूरे लिबास पहनो, क्या मसला है? बेपर्दगी के साथ टिकटॉक पे आओ, इस पे आओ और बनाओ, नाचो गाओ, गानों के ऊपर चलता सब, एहसास ख़त्म। और उसको भेज रहे भी एक दूसरे को, देख आपस में बेहयाई की चीज़ें, एहसास धीरे धीरे ख़त्म होना, ये बहुत भयानक है। गुनाह का एहसास बाकी रहना ये बहुत ज़रूरी है। उन्हीं में से एक चीज़ सूद भी है। बोले कैसा जिएंगे हम लोग? कैसा जिएंगे? रास्ता निकाल, रास्ता निकाल। अगर सूद जहर होता तो बोलता कैसा जिएंगे, खा लेना पड़ता, नहीं करता। आदमी को अगर वाकई मालूम हो कितना भयानक है तो बचने के लिए रास्ता निकाल सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको समझता फरमाए। उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि हम समाज में ज़कात को आम करें, ज़कात का सही इस्तेमाल करें। जो गुरबा फ़ुक़रा हैं, मजबूरी से सूद में जाते हैं, उनको कर्ज़ दें या उनको ज़कात दें, उनका ताउन करें। या इसी तरह से जो सूद में फंसे हुए लोग हैं उनको सूद में से निकालने के लिए आसानियाँ पैदा करें। कुछ लोग जहालत में नहीं मालूम था, पड़े हुए हैं, अब वो बढ़ते जा रहा उसमें पड़ा हुआ है। समाज में हम माशी एतबार से फजूल खर्ची न करें, हमारे निकाह सीधे सादे हों। कितने लोग हैं निकाह करते हैं बेटियों के और सूद से कर्ज़े लेने पड़ते। पहली में तो सब ख़त्म हो गया, अब दूसरी का कैसा करूं? तो उसके लिए मैं कर्ज़ लेना पड़ेगा सूदी, फिर ज़िंदगी भर उसी में पड़ा रहता है। निकाह को सादा कीजिए कि कम से कम में निकाह हो जाए और फिर वो पैसा किसी के ताउन में लगाओ, क्यों नहीं? हमारा मईशत हमारी सही होना चाहिए, फजूल खर्ची सही, हमारी फजूल खर्ची ज़िंदगी से निकलना चाहिए। थोड़ा हमारी ज़िंदगी का म्यार थोड़ा सा कम कर देंगे, 1 इंच भी कम करे तो बहुत होता है। मेरे को यही चलता, ये खाता, ये पीता, ये पहनता, ये होना चाहिए, ऐसी घड़ी होना चाहिए, ऐसे जूते होना चाहिए, और फिर समाज के ऊपर आदमी बात करे। निकाल, थोड़ा कम कर, अपना लेवल थोड़ा सा घटा दे, बहुत मत घटा, 1 इंच खाली कम करते रहा, थोड़ा सा कम कर। वो पैसा गरीबों में दे, मजबूरों में दे, परेशान हालों में दे। उन लोगों को निकालने में उनकी मदद कर जो उसमें फंसे हुए हैं, कर्ज़ों में फंसे हुए हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को सूद से बचाएं। और समाज में जो अफराद हैं जो परेशान हाल हैं, कहीं ना कहीं मजबूरी से आदमी जाता, या तो लालच की वजह से जाता है, मजबूरी में जाता आदमी। लालच में कैसा जाता? बीवी बोलती सुनिए जी वो पड़ोस वाले शिफ्ट हो गए, देखो हाँ तो बहुत अच्छा घर लिए, फ़ोटो भेजे थे उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर, क्या बड़ा घर है, ये क्या अपना सड़ा हुआ झोपड़ा, कब तक रखेंगे इसमें, इसी में जनाजा करते कि मेरा। अब इसकी गैरत जाग जाती, हाँ पड़ोसी की टक्कर और मेरी हाँ हिटाई हो रही यहाँ पे, तो क्या करता फिर सूदी कर्ज लेता है और बड़ा घर लेता है। कितने तो लेते और जाते लेकिन वहाँ सुकून नहीं मिलता, वापस पुराने घर में आते। कितने लोग ऐसे। तो ये जो एडवर्टीज़मेंट है, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए रहते हैं, बच्चे को लेके गार्डन में खेल रहा तो देखो आओ इतना BHK है, ये सब एडवर्टीज़मेंट है जो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। हमारे नबी का घर कैसा था? ठीक है आपके पास पैसा है, आप बड़े से बड़ा लो भाई, सूद में पैसा, सूदी कर्ज लेके मत लो, उससे अच्छा झोपड़ा है, उससे अच्छा झोपड़ा है। मोटर गाड़ी आपको चाहिए, आपकी बाइक अच्छी है, उस पर काम चल रहा ना, चला लो। हाँ पैसा है आपके पास, 4 लो, 1 डज़न लो, आपकी मर्ज़ी, आपको जितना चाहिए लो। हर आदमी घर का एक बाइक इस्तेमाल करे, उसकी मर्ज़ी भाई, है आपके पास, ज़कात दे के सब कुछ करके है अगर आपके पास, क्या मसला है, आप आपके लिए जो करना है करो, लेकिन सूदी कर्ज नहीं, सूद में मत पड़ो। जितने लोगों को हमने देखा सूद में पड़े, उनकी आंखों से खून के आंसू ही देखे हमने। शुरू में अच्छा लगता, लेकिन जब वसूली शुरू हो जाती, वहाँ से आदमी परेशान हाल हो जाता है। और अगर एक से ज़्यादा कर्ज लिए हुए हों तो समझना गया काम से ही है। लेते वक्त मज़ा आता, लेकिन देते वक्त समझ में आता कि मैंने कितनी बुरी चीज़ में मैं फंसा हूँ कि निकल ही नहीं पा रहा, दलदल है ये।
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور فضول خرچی سے بچائے، ہمیں صدقات اور زکوٰۃ کے مالوں کو صحیح استعمال کرنے والا بنائیں، اور ہمارے دلوں میں مسلمانوں کے لیے خیر خواہی پیدا فرمائیں کہ غریب، تنگ حال، پریشان حال، ایجوکیشن والے یا بیمار، اس طرح کے جو پریشان لوگ ہیں، ہم ان کا تعاون کرنے والے بنیں، بھلے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر سب مل کے کرتے ہیں تو ہمارا سماج سود سے پاک ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایسی تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق دیں جس سے ہماری آخرت خراب ہوتی ہے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔